السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، آج کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 یہودیوں کو باندر بنا دیا۔ اچھا، وہ کیوں بنایا میں آپ کو اس ٹاپک کے اوپر بتاؤں گا، اور یہ واقعہ میں نے سورہ بقرہ سے لیا، اور اس کی تفسیر میں نے تفسیر روح البیان سے لی۔ ٹھیک ہے، یہ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 70,000 مرد، 70,000 آدمی اتبا کے سمندر کے کنارے ایلیہ کے نام کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی جی رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ امتحان ان کا ایسے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ہفتے والے دن آپ شکار نہیں کریں گے، ہفتے کے 6 دن آپ شکار کریں گے، مگر ہفتے کے والے دن آپ شکار نہیں کریں گے۔ اچھا، ہفتے کو انہوں نے اس زبان میں کہا ہے کہ سیچر کے دن، سیچر کے یعنی کہ ہفتے والے دن آپ شکار نہیں کر سکتے، مگر ہفتے والے دن مچھلیاں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اس لیے کر کے آپ کو پتہ ہے کہ ہر قوم میں شیطان بھی ضرور ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ جو نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اس لیے کر کے جب اللہ نے انہیں فرمایا کہ ہفتے والے دن آپ شکار نہیں کریں گے، تو ان میں کہ شیطان نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہفتے والے دن آپ خشکی کی جگہ پہ جا کے، جو دریا کے کنارے خشکی ہے، ایک گڈھا کھودیں، اور اس میں جب ہفتے والا دن ہوگا آپ اس میں ڈھکنا پیچھے کیجیے گا، اور مچھلیاں اس میں آ کے پھنس جائیں گی، اور اگلے دن آپ جا کے شکار کر لیجیے گا۔ اور ویسا ہی ہوا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ ہفتے والے دن جب جاتے تو مچھلیاں جب وہاں پہ پھنس جاتی تو ڈھکنا دے کے آپ واپس آ جاتے ہوتے تھے، اور ہفتے سے اگلے دن یعنی کہ سنڈے والے دن، اتوار والے دن جاتے اور شکار کر لیتے، جبکہ شکار تو انہوں نے ہفتے والے دن ہی کر لیا تھا، نافرمانی تو کی تھی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں عذاب بھی دینا تھا کسی نہ کسی طریقے سے۔ جو برے تھے وہ آخر وہ سائڈ پہ بھی تو کرنے تھے نافرمان، تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ایسا حرکت کی تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوا۔ اچھا، ان میں 3 گروہ تھے۔ ایک تو وہ جنہوں نے کہا کہ جو شیطان نے مشورہ دیا ہم اس کے اوپر قائل ہے ہی نہیں ہے، وہ سائڈ پہ رو گئے کہ جو اللہ نے ہمیں پہ فرض کر دیا ہم وہی کریں گے۔ دوسرا گروہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا ہے مگر انہوں نے دل میں رکھا، کہا تو نہیں مگر دل میں رکھا، مگر جو ان کے پاس سے جاتا تھا یہ کام کرنے کے لیے یہ انہیں روکتے ضرور تھے۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا جو اللہ کا نافرمان تھا، اس نے بھی وہی کیا جو نافرمان کرتا ہے۔ انہوں نے مچھلیوں کا شکار بھی کیا، کنویں ادھر جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے گڈھے بنائے تھے ان میں شکار کیا، کر کے انہوں نے مچھلیاں کھائی بھی، اور انہوں نے سیل بھی کی یعنی کہ خرید و فروخت بھی کی انہوں نے۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ پھر کافی غصہ آیا ان پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ بیچ میں ایک دربار کر دی جائے، جو اچھے تھے وہ اس سائڈ پہ آ گئے، جو برے تھے وہ پرلی سائڈ پہ چلے گئے۔ جو یہ نیک لوگ تھے انہوں نے گاؤں کے بیچ میں ایک دربار کھڑی کر دی۔ جب دربار کھڑی کی انہوں نے تو آنے جانے کا آمد و رفت کا جو تھا باہر رستہ تھا وہ بھی انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا کہ وہ علیحدہ جاتے تھے علیحدہ ہی آتے تھے۔ 3 دن گزرے، 3 دن جب گزرے تو ان میں سے جو نافرمان لوگ تھے وہ باہر ہی نہیں آئے 3 دن سے، وہ بڑے پریشان ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان کے اوپر لعنت کی تھی۔ تو جب یہ باہر نہیں آئے تو لوگوں نے دربارے چڑھ کر اوپر دیکھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے کہ یہ 3 دن سے باہر ہی نہیں آئے۔ جب انہوں نے پرلی طرف دیکھا تو
وہ سب کے سب 12,000 جو مرد تھے نا وہ باندر بن گئے تھے۔ انہوں نے نا بڑا حیران ہوئے کیونکہ اللہ نے عذاب نازل کیا تھا۔ پھر انہوں نے دوسری سائڈ پر گئے، دروازہ کھولا، جا کر دیکھا۔ جب یہ گئے نا تو وہ باندر پھر ادھر آئے، باہر آئے۔ انہوں نے نا جو اپنے رشتہ دار تھے نا ان کو آ کر ملا جلا، تو وہ ان کے نا کپڑے سونگھ کر دیکھتے تھے، انہیں کیا بتاتے تھے اور زاروں زار ہوتے تھے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، مگر رشتہ دار اب پہچانتے تھوڑی نہ تھے، اوپر سے انہیں نافرمان تھے، ان کو تو ان کی سزا ملی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو انہوں نے بیزاری سی کی، وہ واپس آ گئے۔ جب یہ واپس آئے نا تو 3 دن تک انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا باندروں نے، اور وہ 3 دن کے اندر اندر سارے بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ آخر اللہ نے ایک چیز سے ہمارا امتحان لیا ہے، تو آخر اس میں کوئی راز ہوگا، مگر ہم لوگ لالچ کر جاتے ہیں۔ لالچ کرنے کا نقصان بہت برا ہوتا ہے، اور لالچ بری بلا ہے، آپ نے یہ سنا بھی ہوگا۔ جو انسان بہترین کی خواہش رکھتا ہے نا ہمیشہ وہ مرتا ضرور ہے، کیونکہ اللہ نے جو دیا آپ کو اس کی قدر نہیں نہ ہے، تو پھر اللہ بہترین کی جو آپ خواہش رکھتے ہیں نا، اللہ پھر آپ سے جو بہتر دیا ہوتا ہے نا، کیا پتہ آپ کے لیے وہی بہترین ہو، مگر پھر جب آپ ناقدری کرے تو اللہ آپ سے وہ بہتر بھی چھین لیتا ہے اور آپ کو بہترین بھی نہیں ملتا۔ آپ اچھا ٹاپک بڑا لمبا ہو جائے گا پھر اس حساب سے اگر میں اس ٹاپک پہ آیا تو، لہٰذا نافرمان تو نافرمان ہی ہوتا ہے، اور جو ایک دفعہ نافرمانی کر دے پھر وہ بار بار اس کا ازالہ تو نہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ یقین نہیں کرتے، کیونکہ جو پہلے ہی دل میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے جو شیطان کے ساتھ مل گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا تھا شیطان کو کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ تمہارے ساتھ نہیں چلے گا۔ اچھا یہ واقعہ میں نے سورہ بقرہ سے لیا، آپ کو میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ سے لیا، جو آیت نمبر وہ 8 ہے، ٹھیک ہے۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرما دیا کہ ہو جاؤ بندر دتکارے ہوئے۔ اچھا یار، اللہ جیسے کرتا ہے نا ہمیں چاہیے کہ اس کی رضا میں خوش رہنا، نہ کہ اس کی دی ہوئی چیزوں میں سے کیڑے نکالنا، یا اللہ نے جس چیز سے منع کیا پھر وہ کام کرنا، اس کا اثر بہت برا پڑتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ آپ نماز اور صبر سے ہی کام لیں، اور جو ملا ہے آپ کو اس کے اوپر شکر ادا کریں، اور آپ کا اور یہی بہترین ہے آپ کے لیے، جو وہ کرتا ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے، اپنے پاس سے کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ ہمیں تو یہی سبق ملتا ہے اس میں سے کہ اللہ نے جو کہہ دیا ایک حد بنا دی تو ہمیں وہ حد کبھی توڑنی نہیں چاہیے۔ جب ہم توڑتے ہیں تو پھر اس کا ازالہ پھر اس طرح ہی دینا پڑتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔